پانی کی طرح بہہ گئیں صدیاں کبھی کبھی، اکثر ہوا ہے یوں بھی کہ لمحے ٹھہر گئے۔ یہ راز تو میزان عمل پر ہی کھلے گا، ہر شخص یہ کہتا ہے وفادار ہم ہی ہیں۔ گفتگو میں سچ اور جھوٹ ملا ہوا ہو سکتا ہے، لیکن خاموشی میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی۔ زندگی میں صرف محبتوں کی عادت نہ ڈالیے، اگر کہیں تھوڑی بہت نفرت بھی مل جائے تو اس سے لڑنے کا ہنر بھی آنا چاہیے۔ کبھی یوں بھی سوچا کریں کہ سامنے والے کے لہجے میں کڑواہٹ اس کی اکڑ کی وجہ سے نہیں، بلکہ زندگی میں سہی گئی تلخیوں کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ دیوار خستہ ہوں مجھے ہاتھ مت لگانا، میں گر پڑوں گا دیکھ مجھے آسرا نہ دے۔ ایک سہما ہوا پرندہ آ بیٹھا میرے بازو پر، مجھ پر واجب تھا اس کے لیے شجر بن جانا۔ دوستی کی حد یہ ہے کہ تمہارا دوست تمہاری شان میں اپنی شان سمجھے اور تمہارے عیب اپنے عیب سمجھے۔ زندگانی کی گج ادائی پہ تبصرے سب فضول ہوتے ہیں، اپنی اپنی بساط ہے سب کے اپنے اپنے اصول ہوتے ہیں۔ من کو مارے بغیر نور نہیں ملتا، اور میں کو مارے بغیر نفس نہیں مرتا۔ کتنا بہترین احساس ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ اللہ رحم کریں، بہت زیادہ رحم کریں، آپ پر، مجھ پر، ہمارے پیاروں پر، ہم سب کے حالوں پر، ہماری زندگیوں پر۔ آمین یا رب العالمین۔ جس طرح سمندر اپنی لہروں کو اپنی حدود میں رکھتا ہے، اسی طرح ماں اپنی اولاد کا ہر دکھ اپنے دل تک محدود رکھتی ہے۔ ہر وہ انسان جس نے آپ کے حق کے لیے آواز اٹھائی تھی، وہ ان کی آواز دبا دی گئی۔ ان لوگوں کی سوچ میں فرق آیا ہوگا، ان کا نظریہ بدلا ہوگا۔ تبدیلی اچانک نہیں آتی، دھیرے دھیرے آتی ہے۔ درد اللہ سے بانٹ لو تو روح کو بھی سکون آ جاتا ہے۔ اپنے ذہنی سکون کے لیے 3 چیزیں مختصر رکھیں: الفاظ، توقعات اور لوگ۔ عزت نفس بہت قیمتی چیز ہے، کوئی ہاتھ چھڑانے تو چھوڑ دیا کریں۔ روز و شب کے میلے میں غفلتوں کے مارے ہم بس یہی سمجھتے ہیں کہ ہم نے جس کو دفنایا بس اسی کو مرنا تھا۔ وقت جب بدلتا ہے تو بدنام کرنے والے خود ہی نیلام ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو ایسے بہت سارے مواقع ہمیں مل سکتے ہیں کہ ہم اپنی چھوٹی سی کوشش سے کسی بھی دوسرے کے مختصر وقت کے لیے ہی صحیح مگر خوشی دے سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے، آمین۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نظام کے خلاف آواز اٹھانے سے نظام کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یقین مانو سرکش حکمران کسی چیز سے اتنا نہیں ڈرتے جس قدر وہ قوم کی بیداری سے ڈرتے ہیں۔ ہمت نہ ہاریں، آخری سانس تک ہمت نہ ہاریں۔ منزل یا تجربہ دونوں میں سے کچھ تو ضرور ہی ملے گا، اور یہ دونوں ہی انمول ہیں۔ خوشحال زندگی کے لیے درگزر ضروری ہے۔ اگر ہر کسی سے الجھتے رہو گے تو اپنا ہی سکون برباد کرو گے۔ لفظوں کا کھیل ہے صاحب، احساس بلا کون پڑتا ہے۔ ہم کو مالی کی مشقت کا برہم رکھنا تھا، سو جہاں کوئی بھی نہ مہکا وہاں ہم مہکے۔ رحمت آ کے رہے گی، گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ شرط اظہار ندامت ہے، شرط خلوص دل سے توبہ ہے، شرط حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہونے کی تمنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، وہ شخص جو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کے خوف سے رو پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا کریں گے۔
ڈوبے ہوئوں کو ہم نے بٹھایا تھا اور پھر کشتی کا بوجھ کہہ کر اتارا گیا ہمیں۔ اگر تمہارے رزق میں سے دوسروں کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو تم خوش قسمت ہو کہ تمہارا رب تمہارا رزق پاک کر رہا ہے۔ اللہ کی دی ہوئی ڈیل کو اپنی چالاکیاں مت سمجھو، جس دن اس نے رسی کھینچ لی منہ کے بل ہی گرو گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، فرصت کے اوقات بادل کی طرح جلدی گزر جاتے ہیں۔ تمہیں ایک نیک کام کرنے کا بھی موقع ملے تو اسے غنیمت سمجھو، ورنہ ندامت حاصل ہوگی۔ الحیات مع اللہ اجمل، اللہ کے ساتھ زندگی زیادہ خوبصورت ہے۔ بے شک شیطان کو اولاد آدم میں زیادہ سونے اور زیادہ کھانے والا سب سے زیادہ پسند ہے۔ صبر کرنا سیکھ لیں، اللہ سب جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے آپ کب کن وقتوں سے گزرے۔ یقین کریں وقت بدل جائے گا انشاءاللہ۔ اگر تم حق پر ہو تو کچھ بھی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، وقت خود ہی گواہی دے گا تمہارے حق پر ہونے کی۔ کسی کے لیے غلط اندازہ کبھی مت لگائیں۔ بہت سی ناپسندیدگیاں اور نفرتیں غلط فہمیوں اور غلط اندازوں کا نتیجہ بھی ہو سکتی ہیں۔ آج کا پیغام، کسی کی ضرورت تمہارے ہاتھ یا بات سے پوری ہو جائے تو اس کو مایوس مت کریں۔ اپنے معاملات سوچ سمجھ کر اور حوصلہ مندی سے حل کریں، کیونکہ کبھی کبھی تعلقات قصور سے نہیں، ذہنی فتور سے خراب ہو جایا کرتے ہیں۔ اس بات پر ایمان رکھیں، جو انسان ہمارے حق میں بہتر نہ ہو، اللہ اس انسان کو ہم سے دور کر دیتا ہے۔ دن گزر جائیں گے اور تم ان چیزوں کو ترک کر دو گے جن کی تمہیں عادت ہے، پسندیدہ انسان کو چھوڑ دو گے، اپنے خوابوں سے دستبردار ہو جاؤ گے، اور بالآخر یہ تمہارا حقیقت قبول کرنے کی طرف پہلا سفر ہوگا۔ اگر خواہش اور حاصل کا فرق مٹ جائے تو سکون مل جاتا ہے۔ انسان کو جو پسند ہے وہ حاصل کر لے یا پھر جو حاصل ہے اسے پسند کر لے تو سکون مل جاتا ہے۔ عربی کا ایک مقولہ ہے کہ عورت اگر پہاڑ توڑ کر دوسری جگہ منتقل کر دے اور اسے اتنا کہہ دیا جائے کہ تمہارے ہاتھ سلامت رہیں تو اس کی تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں، عورت اپریسیشن کو بہت ویلیو دیتی ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ آپ اس انسان کو کبھی نہیں بدل سکتے جس کو اپنا برتاؤ غلط ہی نہیں لگتا۔ تم سمجھتے ہو اگر حرام کے پیسے نہ کھائیں تو بچوں کو کیسے پالیں گے؟ کیا تمہیں اللہ کے رب ہونے پر بھروسہ نہیں ہے کہ وہ تمہیں پالے گا؟ انسان کے اندر خون کی رگوں کا جال، پتوں کے اندر پانی کی رگوں کا جال اور زمین میں بہتے ہوئے دریاؤں کا جال، یہ سب کس کی قدرت سے نظام چل رہا ہے؟ بے شک وہ کائنات کا اکیلا رب اللہ ہے۔ زندگی میں بادشاہی پیسوں سے نہیں بلکہ باپ کے سائے سے ملتی ہے۔ یا اللہ ہمارے والدین کو ہمیشہ سلامت رکھنا، آمین ثم آمین۔ ایک باپ کا سب سے مسرت بھرا پل وہ ہوتا ہے جب لوگ کہتے ہیں کہ بیٹا باپ جیسا ہے۔ ایمان تو وہ ہے جو دل میں داخل ہو کر کردار میں ظاہر ہو، ورنہ دعوے تو سبھی کرتے ہیں۔ کوئی دن ایسا نہیں جب میں نے رحمان کو رحیم نہ پایا ہو۔ یا اللہ دلوں سے وہ فکریں اتار دے جن کے بوجھ تیرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ عبادتیں صرف جائے نماز پر نہیں ہوتیں، بلکہ کچھ عبادتیں میٹھی زبان، دھیمے لہجے، ہمدردانہ اور عاجزانہ رویوں سے بھی ہوا کرتی ہیں۔ دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے آپ کو اکیلے ہی سفر کرنا پڑتا ہے۔ لوگ آپ کے ساتھ تب ہوں گے جب آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات کا کھانا کھایا کرو
اگرچہ مٹھی بھر کھجور ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ رات کا کھانا چھوڑنا بڑھاپے کا سبب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بد اخلاقی نحوست اور خوش اخلاقی برکت ہے، جبکہ صدقہ بری موت سے بچاتا ہے۔ کبھی بھی کامیابی کو دماغ میں اور ناکامی کو دل میں جگہ نہ دینا، کیونکہ کامیابی دماغ میں تکبر اور ناکامی دل میں مایوسی پیدا کر دیتی ہے۔ وہی لوگ انمول ہیں جو خیر کی خبر دیتے ہیں، پریشانی میں دلاسا اور حوصلہ دیتے ہیں، تنہائی میں اصلاح کرتے ہیں۔ ایسے لوگ قیمت سے نہیں، قسمت میں ملا کرتے ہیں۔ اللہ پر توکل۔ جو لوگ اللہ پر توکل کرتے ہیں اور تقوی کی راہ اختیار کرتے ہیں، اللہ پاک خود ان کے لیے راستے بنا دیتا ہے اور ایسے اسباب فرماتے ہیں جو بندوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ بے شک اللہ رب العالمین مسبب الاسباب اور بے حد مہربان ہے۔ جب آپ کسی کے لیے اچھا کرتے ہو تو آپ کو واپس اچھا ہی ملتا ہے۔ دیر سویر ہو سکتی ہے لیکن ملتا ضرور ہے، اور یہی قانون قدرت ہے۔ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب۔ منزل تو ملے گی بھٹک کر ہی سہی، گمراہ تو وہ ہیں جو گھر سے نکلے ہی نہیں۔ انسان کے تین ہی بڑے خوف ہیں، موت، رزق کا چھن جانا اور ذلت۔ اللہ نے یہ تینوں چیزیں اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں تاکہ انسان غیر اللہ کے خوف سے آزاد ہو جائے، تو پھر خوف کیسا؟ کئی لوگ شکریہ ادا کرنے، تعریف اور حوصلہ افزائی کرنے میں کنجوس واقع ہوتے ہیں، کہیں آپ تو ایسے نہیں؟